الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم نور أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات گرامی، قابل قدر جناب صدر، ہم سب لوگوں کے مخدوم حضرت مولانا قاری شبیر صاحب، حضرت مولانا محمد حسین صاحب اور دیگر علماء کرام، حاضرین و ناظرین، چند طلبہ انتہائی سنجیدگی کے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں اور وہ اپنے وقت کا مبارک وقت کا انتظار کر رہے ہیں. مدرسے کے منتظمین ان بچوں کو دیکھ کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مہر طابہ سے کوئی کہہ دے کہ اپنے کردوں کو چن کے رکھ لے، ہم اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہے ہیں. حضرات گرامی، یہ موقع اب اس کا نہیں رہا کہ بہت تفصیلی گفتگو آپ سے کی جائے. ہم سے پہلے جو مقررین کی باتیں آ چکی ہیں، ہم سب لوگوں نے استفادہ کیا ہے اور سب کام کی باتیں کی. میں اختصار کے ساتھ 2-3 باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، مرکزی طور پر 2 نظام تعلیم رائج ہے اس ملک کے حوالے سے. اگر آپ غور کریں تو 1836 میں لارڈ میکالے کا ایک نظام تعلیم ہمارے سامنے آیا اور 1836 میں لارڈ میکالے نے یہ بات کہی تھی کہ ہم اپنے نظام تعلیم کی یہ خصوصیت رکھتے ہیں کہ اس کو پڑھ کر کے یہاں کے باشندے صورت شباہت کے اعتبار سے ہندوستانی تو رہیں گے لیکن فکر و خیال کے اعتبار سے وہ انگریز رہیں گے. اور پھر اس نظام تعلیم کو معاش سے انہوں نے مربوط کیا اور یہ کہا کہ چونکہ اکنامیکل کنڈیشن بہت اسٹرانگ لوگوں کی ہو جائے گی، مضبوط ہو جائے گی، اس نظام تعلیم سے اس کو جوڑ کر کے ہم نے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے تو پرکشش نظام تعلیم یہ رہے گا اور لوگ اس کی طرف رغبت کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور اس کو قبول کریں گے. ہمارے اکابرین نے اس کی نوٹس لی اور غور کیا کہ یہ جو دعوت ہے اور یہ جو کوشش و کاوش ہے یہ تو فکری ارتداد کی طرف لوگوں کو لے جائے. چنانچہ 30 مئی 1866 میں دیوبند میں اکابرین کو اس بات کا خیال ہوا اور انہوں نے ایک دوسرے نظام تعلیم کی داغ بیل ڈالنے کی کوشش کی اور زبان حال سے یہ بات کہی انہوں نے کہ اس نصاب تعلیم کو پڑھنے کے بعد یہاں کے لوگ یقیناً شکل و شباہت کے اعتبار سے ہندوستانی رہیں گے لیکن فکر و خیال کے اعتبار سے اللہ کے بندہ اور سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام رہیں گے. اور اس خاکے کو انہوں نے آگے بڑھایا. چنانچہ دارالعلوم سے لے کر کے آج کا یہ ادارہ ناصر العلوم تک اسی سلسلے کی کڑی ہے. پھر ان بزرگوں نے پورے ملک میں اس نظام تعلیم کو پھیلانے کی کوشش کی اور آج پوری دنیا میں وہ نظام تعلیم پھیلا ہوا ہے. ان کی بصیرت کو داد دینے کی خواہش ہوتی ہے کہ انہوں نے کوئی انفراسٹرکچر کی بات نہیں کہی، کوئی قید نہیں لگائی انہوں نے. جیسا کہ آج جدید کوئی تعلیمی ادارہ قائم ہوتا ہے تو اس کا اپنا نظام ہے کہ کوئی پرائمری اسکول قائم ہوگا تو اس کے لیے 6 کٹھے 8 کٹھے زمین کا ہونا ضروری ہے. کوئی ہائی اسکول قائم ہوگا تو اس کے لیے 32 کٹھے زمین کا ہونا ضروری ہے. کوئی کالج قائم کرنا چاہیں گے اگر تو اس کے لیے 5 بیگھہ زمین کا ہونا ضروری ہے. یونیورسٹی قائم کرنا ہے تو 100 ایکڑ زمین کا ہونا ضروری ہے. پھر اتنے کمرے ہوں گے، کھیلنے کا میدان ہوگا، ملٹی پرپس ہال ہوگا اور طرح طرح کے اصول و ضابطے پائے جاتے ہیں. لیکن ان اکابرین کی بصیرت کو سلام کرنے کو جی چاہتا ہے کہ انہوں نے کوئی قید نہیں لگائی. ایک پیڑ کے نیچے
जेब खाली है, एक उस्ताद सब्जे पर बैठ गया और चंद बच्चों को बैठा करके उसने पढ़ाना शुरू कर दिया, उसी का नाम इंस्टीट्यूशन हो गया, उसी का नाम मकतब हो गया, उसी का नाम मदरसा हो गया। जेब में एक नया पैसा नहीं है और वहाँ पर तालीमी इदारा कायम हो गया। उनकी बसीरत को सलाम करने को जी चाहता है कि इस निज़ाम तालीम के हामिलीन को उन्होंने पाबंद नहीं किया कि तुम पैसे वाले रहोगे तभी इदारा कायम करें। उसका फ़ायदा ये हुआ कि पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में बेसरो सामानी के साथ इदारे पर इदारे वजूद में आते गए और चिराग से चिराग जलने का काम शुरू हो गया। फिर एक खसपोश इमारत बनी, छप्पर डाल दी गई उसको, और छप्पर डालने के बाद कुछ और गुंजाइश हुई तो कोई करकट का निज़ाम हुआ, फिर कोई इमारत बनी। लेकिन तारीख गवाह है और अहले इल्म इस बात का एतराफ़ करते हैं कि फलकबोस इमारतों ने झुक करके इस खसपोश इमारत को सलाम किया और इसकी तालीमी अज़मत को तस्लीम किया है। यहाँ उस चटाई पर बैठ करके गुलसिदा पोस्ता अखलाक़ मोहसिनी अखलाक़ जलाली न मालूम कौन कौन सी किताबें पढ़ा दी गई जो आज भी एमए के निसाब का हिस्सा है, जो मास्टर डिग्री यूनिवर्सिटी में दी जाती है। जो किताब हमारे असातिज़ा ने बचपन में चटाई पर उन बच्चों को पढ़ा दिया जिससे नाक से नेटा आ रहा था, नाक भी पोछता था, वो गुलसिदा पोस्ता पढ़ता भी था, वो आज भी मास्टर डिग्री का हिस्सा है और यूनिवर्सिटी के निसाब का हिस्सा है। तो इस तरह उनकी तालीमी अज़मत बहाल रही और उन्होंने बहुत ही मेहनत और जाफरमानी के साथ अपने तालीमी इदारे को, मकतब के उस निज़ाम को, मदरसे के निज़ाम को मुस्तहकम रखा और उसी झोपड़ी में बैठ करके ये कहते रहे कि नाज़ा हूँ अपने क़ल्ब शिकस्ता की शान पर, है अर्श को हसद इसी टूटे मकान। तो इस तरह से निज़ाम तालीम आगे बढ़ा। दूसरा निज़ाम तालीम जो बेहतर निसाब तालीम की नुमाइंदगी करता है और बार बार इस निज़ाम तालीम को ये कहता है कि आपके निसाब में कमी है, कमज़ोरी है और ठीक ठाक करने की ज़रूरत है। सवाल पैदा ये होता है कि वो कौन सा असली निज़ाम तालीम और निसाब तालीम है जिसको पढ़ करके कुत्तों से तो मोहब्बत होती जा रही है, माँ बाप से नफरत क्यों होती जा रही है। कार पर बैठा के लोग कुत्ते को केक खरीदने के लिए जा रहे हैं मार्केट में और कुत्ता उनके साथ बैठा हुआ है, माँ बाप के साथ बैठने की उनको फुर्सत नसीब नहीं हो रही है और माँ बाप अगर बूढ़े हो रहे हैं तो ओल्ड एज होम में उन्हें भर्ती कर दे रहे हैं, हॉस्पिटलाइज कर दे रहे हैं। आखिर वो कौन सा निसाब तालीम है जो कुत्तों से मोहब्बत करना तो सिखा रहा है लेकिन माँ बाप से दूर करता हुआ लेके चल रहा है। इस पर गौर करने की जरूरत है। ये आलमी मंजरनामा है और हर जगह की सूरत हाल ये है। अमेरिका जिसे आप तालीम याफ्ता, तरक्की याफ्ता समझते हैं, रात में एक इंजीनियर साहब को हॉस्पिटल से फोन आया कि आपके वालिद का इंतकाल हो गया। इंजीनियर साहब सुबह सवेरे जगे और जगने के बाद उन्होंने पहले पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराया उस डॉक्टर के खिलाफ कि रात में फोन की घंटी के बजने से मेरी नींद डिस्टर्ब हो गई। जब उनका इंतकाल हो ही गया था तो मुझे खबर सुबह में भी दी जा सकती थी। इतना मैनर आदाब तो डॉक्टर के पास होना ही चाहिए था। वाज़ेह है कि उनके वालिद के इंतकाल की ये खबर दी गई थी और तब उन्होंने पुलिस के यहाँ केस दर्ज कराया कि हमारी नींद मुतासर हो गई। ये तालीम याफ्ता कराने की बात है। इंजीनियर साहब गैर तालीम याफ्ता आदमी नहीं थे। तो जिस तहजीब के नाम पर, तालीम के नाम पर, निसाब के नाम पर गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, ओल्ड एज होम में चले जाइए, आप सर्वे कर लीजिए, जो लोग वहाँ लेटे हुए हैं उनसे पूछिए, वो बहुत कर्मनाक सूरत हाल बताएंगे कि उनका बेटा अमेरिका में है, लंदन में है, बहुत खुशहाल है, बहुत मालदार है और उनके माँ बाप यहाँ बेकसी और बेबसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। ये क्राइसिस और ये अखलाकी ज़वाल इस निज़ाम तालीम में नहीं आया है जो दीनी निज़ाम तालीम के लिहाज से मशहूर और मारूफ है। और यहाँ कोई हाफिज और मौलवी के माँ बाप ओल्ड एज होम में बेसहारगी की जिंदगी नहीं गुजार रहे हैं। ये माशी कमजोरी के बावजूद आधी रोटी खुद खाएंगे, आधी माँ बाप को खिलाएंगे और उनका ये एहसास है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। हमारा मुल्क UGC के तहत
بہت سارے ادارے چلاتا ہے یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کے تحت. جتنی یونیورسٹیاں پورے ملک میں چلتی ہے اس کی فنڈنگ کا کام، اس کو پیسے دینے کا کام یو جی سی کرتا ہے. اسی کے پیسے سے ملک کی ساری یونیورسٹیاں چلتی ہیں. یو جی سی کی تازہ ترین رپورٹ بتاتی ہے کہ ہمارا ملک ہائر ایجوکیشن میں تو بڑھتا جا رہا ہے لیکن مورل ویلیوز کھوتا جا رہا ہے. اخلاقی گراوٹ ہمارے ملک میں آتی جا رہی ہے. یہ یو جی سی کا اعتراف ہے، یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کا اعتراف ہے کہ ملک زوال کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، اخلاقی قدریں کھوتا جا رہا ہے. اس صورتحال میں یہ جو ہمارا نظام تعلیم ہے، مدارس کا نظام تعلیم، اس نے اخلاقی زوال کو روکنے کا کام کیا ہے اور مورل ویلیوز کو بڑھانے کا کام کیا ہے. جو سماج میں اخلاقیات آپ دیکھتے ہیں یہ ان کی کوشش و کاوش کا نتیجہ ہے. یقیناً فضاؤں میں انسان اڑنے لگا ہے ٹیکنالوجی کی مدد سے اور دریاؤں میں، سمندروں میں مچھلیوں کی طرح تیرنے لگا ہے، لیکن آج یہ مسئلہ باقی ہے کہ شریف انسان کی طرح زمین پر چلنے کا سلیقہ اسے آیا ہے کہ نہیں آیا ہے، اور پوری دنیا کرا رہی ہے. اس لیے یہ نظام تعلیم نہ صرف ایک کمیونٹی کے لیے، پورے سماج کے لیے، پورے ملک کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ایک نعمت ہے، اور اسے پروموٹ کرنا، اسے آگے بڑھانا سب کے لیے باعث سکون ہوگا اور سب کے لیے وجہ سکون ہوگا، تاکہ سماج میں قدریں باقی رہیں، مورل ویلیوز باقی رہیں، سینئر سٹیزن کا احترام باقی رہے، چھوٹے بچوں پر شفقت باقی رہے. یہ اس نظام تعلیم کی خصوصیت ہے جس نظام تعلیم کے تحت ہم سب لوگ یہاں بیٹھ کر کے مذاکرہ کرتے ہیں. اس لحاظ سے اس نظام کو بڑھانا اور ترقی دینا اور بچوں کی تربیت کر کے بہترین سماج کے لیے خوشبو دینے والی شخصیت کا پیدا کرنا یہ ضروری ہے. مسٹر راجیو گاندھی نے حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب سے پوچھا تھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ ملک میں جو یہ آزاد مدارس اور مکاتب ہیں یہ کیا کر رہے ہیں آخر، ملک کے لیے ان کی کیا خدمت ہے. حضرت مولانا کا اپنا انداز، وہ مسکرائے اور مسکرا کر کے انہوں نے کہا کہ یہ شریف انسان اور کیریکٹر اور کردار کا حامل آدمی پیدا کر رہے ہیں. کیا اس ملک کو شریف اور ایماندار آدمی کی ضرورت نہیں ہے؟ مسٹر راجیو گاندھی چپ رہے. پھر حضرت مولانا نے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ اس ملک کو اس طرح کے آدمی کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ وہ بولے کہ نہیں، یہ تو بہت بڑا سرمایہ ہے، تاکہ یہ مدارس مکاتب اس ملک کے لیے ایسے ہی افراد پیدا کر رہے ہیں جو ایماندار بھی ہوں اور قابل قدر بھی ہوں، باکردار بھی ہوں اور ملک ان پر اعتبار کر سکے، ایسے افراد پیدا کر رہے ہیں. تو یہ جو نظر آ رہے ہیں بچے، سب چھوٹے چھوٹے بچے، یہ تربیت یافتہ بچے ہیں. ان کے مرتکب اساتذہ نے رات دن بیٹھ کر کے ان کو سنبھالنے کا کام کیا اور ان کو سلیقے کا بنانے کا کام کیا ہے. ضرورت ہے کہ پورا سماج مل کر کے اس کو آگے بڑھائے. یہ سسٹم جب آگے بڑھے گا تو ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سارے باشندوں کے لیے سرمایہ ہوگا اور سب لوگوں کے لیے بہتر سرمایہ ہوگا یہ، تاکہ پورا ملک امن و امان کے ساتھ، پوری آبادی سکون کے ساتھ زندگی گزار سکے. اس میں کا کوئی آدمی آپ کو کرمنل نہیں ملے گا، چور نہیں ملے گا، بے ایمان نہیں ملے گا. معاشی طور پر تنگی ضرور ان کے اندر ہوگی لیکن اخلاقی زوال ان کے اندر نہیں پایا جائے گا. اس لیے اس ایجوکیشن سسٹم کو اپنی ملت سے میری گزارش ہوگی کہ ان کو بھی پروموٹ کرنا چاہیے. برادران وطن سے بھی مجھ کو کہنا ہوگا کہ اگر یہ خوشبو ہے اور اس خوشبو سے آپ کو بھی فائدہ اٹھانا ہے تو اس کو سہیوگ دینا چاہیے اور اس کو آگے بڑھانا چاہیے، ترقی دینا چاہیے. نہیں تو جھلس کے رہ جائے گا. آپ تین شفٹ کام کر کے اپنے بچوں کو آگے بڑھانے کا کام کیجیے گا، لیکن بڑھاپے میں اولڈ ایج ہوم آپ کی قسمت کا حصہ ہوگا اور بچے کہاں ہوں گے اور آپ درد و درد کی زندگی گزار رہے ہوں گے. اس لحاظ سے یہ ایک مشترکہ کوشش کی ضرورت ہے کہ جو لوگ جہاں ہیں اس سسٹم کو آگے بڑھانے کا کام کریں. حضرات، اس نظام تعلیم نے ملک کے تناظر میں آپ دیکھیں تو 1972 میں جسٹس بشیر احمد سعید مدراس ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے اور ان کو ملک نے یہ ذمہ داری دی تھی. ان کو کمیٹی کا چیئرمین بنایا اس جسٹس کو اور یہ کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ مدارس ملک کے لیے اور مکاتب ملک کے لیے کیا کر رہے ہیں، آپ رپورٹ پیش کیجیے گورنمنٹ آف انڈیا. انہوں نے جہاں رپورٹ تفصیلی پیش کی تھی، یہ موقع اس کا نہیں ہے کہ رپورٹ کے سارے حصے آپ کے سامنے پیش کیے جائیں.
ایک دو بات میں عرض کرتا ہوں. انہوں نے یہ بات کہی کہ ملک میں لٹریسی کا جو پرسنٹیج پایا جاتا ہے، خواندگی کی جو شرح پائی جاتی ہے، اس میں 14% کا اضافہ مدارس اور مکاتب کی کوششوں کا نتیجہ ہے، جنہوں نے سرکار سے ایک نیا پیسہ لیے بغیر ملک کی خدمت سمجھ کر کے بچوں کو پڑھانے کا کام کیا ہے. اور یہ کام حکومت کے ذمہ تھا کہ وہ بچوں کو پڑھانے کا کام کرے. شہری کی تعلیم کا انتظام کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. اور اب تو رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ کے تحت 6 سال سے لے کر کے 14 سال کے بچوں کی تعلیم حکومت کی ذمہ داری ہے. اگر کوئی گارجین کیس کر دے کہ ہمارے بچوں کی تعلیم کا انتظام نہیں کیا گیا ہے، تو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ پنش کرے گی گورنمنٹ کو کہ آپ کے ذمہ یہ ضروری ہے کہ آپ شہریوں کی تعلیم کا انتظام کیجیے، آپ نے کیوں نہیں کیا؟ یہ تو ہمارے مدارس کے اساتذہ اور منتظمین کا احسان ہے کہ انہوں نے اس طرح کے بچوں کو پڑھا لکھا کر کے شہری خدمت بھی کی ہے، ملک کی خدمت کی ہے. اور معاشرے میں جو کام حکومت کو کرنا تھا، حکومت کو سپورٹ کیا ان مدارس کے لوگوں نے کہ پڑھا کر کے اچھا شہری بنایا. تو جسٹس بشیر احمد سعید نے یہ کہا کہ 14% ان اداروں کی کوشش و کاوش کا نتیجہ ہے کہ شرح خواندگی آپ کی بڑھی. تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں چائلڈ لیبر کو دیکھنے، اگر آپ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو اگر سماج سے نکال کر کے یہ اساتذہ نہیں لائے ہوتے، منتظمین نہیں لائے ہوتے، تو یہ ہوٹل میں صافی لگایا کرتے یا کہیں زری کے کارخانے میں کام کرتے رہتے. غربت کی وجہ سے اور پریشانی کی وجہ سے تو چائلڈ لیبر اور بچہ مزدوری سے نجات دینے کے لیے ان کوشش و کاوش کو اگر آپ دیکھیں، اہل مدارس کی کوشش و کاوش کو، تو یہ ملک کو سپورٹ ہے. تہذیب و ثقافت کو آگے بڑھانے میں جو کام کیا انہوں نے، جو کثافت، جو گندگی پھیلی ہوئی ہے، ایک عالم ہے جیب سے خوشبو نکالتا ہے اور کسی کو بڑھاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہم کو مٹھی میں کوئی قید نہیں کر سکتا، ہم تو خوشبو ہیں، جدھر جائیں مہکتے جائیں. تو سماج کی بہت ساری بدبو کو دور کرنے کا کام یہ اپنے کردار اور کریکٹر کے ساتھ کرتے ہیں. تو اس طرح مدارس کا وجود، مدارس کا نظام تعلیم، نصاب تعلیم، نظام تربیت، سب کا سب ملک و ملت سب کے لیے مفید ہے. اس کو آگے بڑھانا اور اس کو ترقی دینا ہم سب لوگوں کی ذمہ داری ہے. کہیں لوگ مسکراتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ صاحب ناقص غذا مدرسے میں دی جاتی ہے. ایک بڑے دانشور نے یہ بات کہی تو ہم نے ان سے کہا کہ یہ خیال آپ کا درست ہو سکتا ہے چونکہ آپ بڑے سینئر ہیں، میں آپ کی بات کو سیدھے کاٹ دوں یہ مناسب نہیں معلوم ہوتا ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اسکول میں پڑھنے والا بچہ، جو کوئی 12-13 سال کا کوئی بچہ ہو اور صبح شام اس کو کھانے پینے کا پورا انتظام کیا جاتا ہو اور دودھ کا انتظام ہو، پھل فروٹ کا انتظام ہو، غذا پوری دی جاتی ہو، اسی عمر کا ایک بچہ مدرسے سے لے لیجیے اور اس عمر کا بچہ ایک اسکول کا ہو اور دونوں کو میدان میں کشتی لڑا دیجیے. اس نے چونکہ ناقص غذا کھائی ہے، اس نے بہت مقوی غذا کا استعمال کیا ہے، دونوں کو فیلڈ میں لڑا دیجیے، اس سے اندازہ ہو جائے گا. تو انہوں نے فوراً کہا کہ وہ مدرسے والا تو اس کو پٹک دے گا اور اس کے سینے پر بیٹھ جائے گا. ہم نے کہا کہ ناقص غذا سے اگر یہ طاقت اس کے اندر آ گئی ہے تو غذا سے تو طاقت حاصل کی جاتی ہے، اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ صاحب وہ پٹک دے گا. تو پتہ چلا یہ کہ یہ سب کہنے سننے کی باتیں ہو سکتی ہے. نظام تعلیم کی، نصاب تعلیم کی، نظام تربیت کی، یہ آپ کو ڈیمورلائز کرنے کے لیے اور آپ کو احساس کمتری میں مبتلا کرنے کے لیے یہ ساری باتیں آتی رہتی ہیں. آپ کا نصاب بہتر، آپ کا نظام تعلیم و تربیت بہتر، آپ بہتر انداز میں کام کر رہے ہیں. آئینے پہ غبار ہے، یہ تیری نظر کا فشار ہے، اسی آئینے سے سنور گئے جنہیں تھا سنورنے کا حوصلہ. اس لیے اس نظام کو بہت بہتر انداز میں آگے بڑھاتے رہنا ہے اور تیزی کے ساتھ آپ کو آگے بڑھتے رہنا ہے. اس لیے کہ ہم کو بننا ہے نشان راہ منزل. دوستو ہم اگر بھٹکے تو کتنے کارواں ہو جائیں گے. یہ نظام تعلیم تجربے کے اعتبار سے بھی، افادیت کے اعتبار سے بھی، اور جو حصہ ملک کو یہ نظام دے رہا ہے اس کے لحاظ سے بھی بہت مفید ہے اور اس کو آگے بڑھانا چاہیے. یہ موقع ان بچوں کے سلسلے میں جو دستار فضیلت ان کے سر پر ابھی باندھی جائے گی فراغت کی، اور یہ حافظ ہو جائیں گے اور حافظ ہو گئے ہیں. حافظ ہونے کے بعد ان کا مقام و مرتبہ سماج میں بہت بڑھ جاتا ہے اور مقام محبوبیت پر یہ چلے جاتے ہیں.
اللہ رب العزت کی ایک صفت وہاں سے آ کر کے ان کے ساتھ جڑتی ہے اور حافظ صاحب کہلاتے ہیں۔ کل تک لڑکا پڑکا کہا جاتا تھا، لیکن اب آپ سماج میں حافظ صاحب کے نام سے یاد کیے جائیں گے، اور یہ سوشل اسٹیٹس، یہ سماجی وقار ان بچوں کو حاصل ہو جائے گا اور سماج میں باعزت انداز میں دیکھے جائیں گے۔ تو یہ حافظ صاحب سماج کے بہترین حصہ ہیں۔ ان بچوں کو اور ان کے گارجین کو ہم مبارکباد دینا چاہتے ہیں کہ ان گارجین کے سامنے دونوں نظام تعلیم موجود تھا۔ ایک وہ نظام تعلیم جو معاش سے مربوط تھا، اور ایک وہ نظام تعلیم جو معاش سے مربوط ہے، لیکن انہوں نے اس نظام تعلیم کو پسند کیا اپنی آخرت کے لیے اور بچے کی آخرت کے لیے کہ یہی کام ہم کریں گے۔ ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں کہ اپنی مالی کمزوریوں کے باوجود اس سسٹم آف ایجوکیشن کا انہوں نے انتخاب کیا، جس میں ظاہری طور پر بڑی مالی کشادگی کو نظر نہیں آئے گی، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ کائنات کا جو خالق ہے وہی رازق ہے۔ پھر ان کے ذہن میں یہ بات بھی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ رب العزت کو جو صبح شام کہیں سر جھکا کر کے اس کو غیظ و غضب کی دعوت دیتا ہو، اس کو تو کائنات کا خالق کھلاتا پلاتا ہو، اور جو صبح شام رات دن کائنات کے خالق کے کلام کو پڑھتا ہو اور وہی ترانہ ہو اس کا، وہی گنگناتا ہو اور اسی کو بہترانہ سمجھتا ہو، تو کائنات کا خالق اس طبقے کو معاش سے اور روزی سے محروم کر دے، یہ بات کیسے ممکن ہے؟ ہمارے ایمان و عقیدے کا قصور تو یہ ہو سکتا ہے، واقعہ یہ نہیں۔ تو اس لیے ان بچوں کا مستقبل بھی روشن ہوگا، آگے بڑھیں گے بچے اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ اس موقع پر یہ بات بھی مجھے عرض کرنا ہے، اور اپنے پہلے مقرر حضرت مولانا مجاہد صاحب کی اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ حافظ ہو گئے ہیں، آگے کی تعلیم بھی ان کی جاری رہنی چاہیے، لیکن یہ یاد رہے کہ جس نظام تعلیم میں جائیں دیکھیں کہ یہ سرمایہ ان کا محفوظ ہے کہ نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ میڈیکل اور انجینئرنگ اور دوسری چیزوں کے شوق میں وہاں تو چلے جائیں، لیکن یہ سرمایہ ضائع ہو جائے تو یہ بات مناسب نہیں ہوگی۔ اس سرمایہ کی حفاظت کے ساتھ ساتھ انہیں آگے بڑھنا چاہیے اور ترقی کرنا چاہیے، نہیں تو یہ ناسمجھی کی بات ہوگی کہ گھڑا میں اوپر سے تو پانی ہم ڈال رہے ہیں لیکن نیچے کوئی سوراخ ہے جس سے پانی نکل بھی رہا ہے، تو یہ بات کو عقل مندی کی بات نہیں ہوگی۔ اس سرمایہ کی حفاظت کے ساتھ جس کا رشتہ آخرت سے جڑا ہوا ہے، اس سرمایہ کی حفاظت کے ساتھ آپ کو آگے بڑھنا ہے اور ترقی کرنا ہے، اور اس احساس کے ساتھ ترقی کرنا ہے کہ یقیناً سارے علوم آپ کے ہیں، ساری ترقی آپ کی ہے، ہر محکمے میں ہر طرف آپ کو جانا چاہیے، لیکن اپنی ان تمام چیزوں کی حفاظت کے ساتھ جانا چاہیے۔ اس موقع پر ہم اس مدرسے کے بانی اللہ رب العزت انہیں غریق رحمت کرے اور کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ جو معاون ہیں، جو منتظمین ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ ایک بڑا کام آپ نے کیا ہے اور یہ نظام آپ چلا رہے ہیں، لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، یہ بہت ہی مفید حصہ ہے، بڑا نظام ہے جس سے سب کو فائدہ پہنچے گا۔ ان تمام لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان بچوں کے تئیں اپنی نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں، اور آپ نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ میری معلومات کو سنا ہے، اور اس بیچ میں ہم دیکھ رہے تھے ایک دوسرے سے آپ گفتگو بھی نہیں کر رہے تھے، یہ محبت کی آپ کی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم سارے اکابرین کی، بزرگوں کی اور ان کی ساری گفتگو سے جو ہم نے استفادہ کیا ہے، شکریہ ادا کرتے ہوئے اور یہیں پر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ گزرو جو باغ سے تو دعا مانگتے چلو، جس میں لگے ہیں پھول وہ ڈالی ہری رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔